انہوں نے ان کے گھر پہ آ کر کے ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے کی کوشش کی. اندر زبردستی داخل ہونے کی بھی کوشش کر رہے تھے، جس پہ ہم نے کہا کہ آپ کے پاس نہ وہ وارنٹ ہے نہ کوئی اس طرح لیڈیز فورس ہے، آپ گھر میں کیسے گھس رہے؟ جہاں پر ہماری عزت ہماری آبرو محفوظ نہ ہو، وہاں پر عارضی طور پر اگر عدالتوں میں ہڑتال ہوتی ہے تو یہ ہڑتال ہم جائز سمجھتے ہیں. الیکشن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. انسٹیڈ کریٹ کریں اور وکیل کے سلسلے میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو ضرور ہمیں بتائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. وکیل کی گھر پہ جو ہے نا دوبارہ انہوں نے چھاپا مارا ہے. آج کا یہ پریس کانفرنس میر فرحان ساسولی ایڈوکیٹ کے سلسلے میں بلایا گیا ہے. میر فرحان ساسولی صاحب ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندے ہیں، انتہائی باعزت اور باوقار گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں اور یہاں پہ ریگولر پریکٹس کرنے والے وکیل ہیں. آج گزشتہ شب 4 بجے سی ٹی ڈی والوں نے، جن کے ساتھ دیگر سیکیورٹی والے بھی تھے، پولیس وغیرہ، انہوں نے ان کے گھر پہ آ کر کے ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے کی کوشش کی. بغیر لیڈیز کے آئے ہیں، گھر میں گھسنے کی کوشش کی ہے، لیکن گھر میں گھسنے کے لیے وکیل اور ان کے ساتھیوں نے ان کو گھر کے اندر نہیں چھوڑا. بیٹھک وغیرہ کو محاصرہ کیا. اس طرح کے حالات، اس طرح کی حرکات، یہ ہمارے وکلا کے لیے، خاص طور پہ میرے لیے، کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم الیکشن کیمپین میں مصروف ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ الیکشن پرامن طریقے سے ہو جائے، لیکن الیکشن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت اس انتخابی ماحول میں ہم اس طرح کے حرکات اور اس طرح کے اقدامات کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اگر کسی وکیل کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جن کی گرفتاری ریکوائرڈ ہے، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اور اس کی کیبنٹ سے یہ معاملہ شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کریں، لیکن اس طرح لوگوں کے وکلا کے گھروں میں گھسنا، وکلا کو وہاں سے اٹھانا، ان کی فیملیز کو وہاں سے اٹھانا ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. اور اس سچویشن پہ ہم کسی صورت میں بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں. آج رات کو 5 بجے مجھے میرے ساتھی میر فرحان ساسولی نے فون کر کے بتایا تھا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، تو اسی وقت 1 گھنٹے کے اندر ہم نے عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا اور انشاءاللہ یہ بائیکاٹ ہم کل بھی رکھیں گے. کل بھی ہم مکمل طور پہ ہڑتال کریں گے کہ کیوں اس طرح کے حرکات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کیوں اس انتخابی ماحول میں ہمارے وکلا کے گھروں پہ جو ہے نا وہ اس طرح کے چاپے مارے جاتے ہیں، ہمارا انتخابی ماحول کیوں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی بھی ساتھی کی اغوا اور ان کے گھر کی چادر اور چار دیواری کی پامالی
ہمارے لیے کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس سلسلے میں ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے کریں، لیکن ہمارے وکلا کے ساتھ اس طرح کے حربے ہم کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا مشاورت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کل انشاءاللہ ہم پورے کوٹہ میں بلکہ پورے بلوچستان کی عدالتوں میں ہڑتال کریں گے، اور یہ باور کرائیں گے، یہ تاثر دیں گے کہ ہم اس واقعے پر ناخوش ہیں اور ان کی مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات پر ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ لہٰذا میں آپ کا ٹائم نہیں لیتا ہوں، ہم ایک بہت بڑے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، الیکشن کیمپین ہے، تو اس وجہ سے ہمیں محتاط رہنا ہے، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس ماحول کو ڈسٹرب کریں۔ باقی میں آپ میڈیا حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک گھنٹے کے اندر آ کر کے ہماری پریس کانفرنس کو کوریج دی ہے۔ فرحان ساسولی کے گھر سے ان کے چھوٹے بھائی کو اٹھایا گیا ہے، اب وہ کس نے اٹھایا ہے، کیسے اٹھایا ہے، اس کو فی الفور چھوڑا جائے، ان کو فی الفور چھوڑا جائے۔ اگر ان کے خلاف کچھ تھے تو ہمیں بتا دینا چاہیے تھا کہ اس طرح کی بات ہے۔ لہٰذا میں اس فورم اور آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو فی الفور چھوڑ دیا جائے، تاکہ ہم پرامن ماحول میں اپنے الیکشن کو کیمپین کو جاری رکھ سکیں۔ میں آپ لوگوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور شارٹ نوٹس پہ جو ہے نا ہمیں کوریج دی ہے۔ رات تقریباً 4 بجے کا ٹائم تھا، تو لازمی بات ہے اس ٹائم ہر کوئی سویا ہوتا ہے، تو اچانک شور شرابی کی آواز سنی، تو چھوٹا بھائی چھت پہ گیا، انہوں نے دیکھا کہ سیڑھیاں لگا کے جو ہے چاروں طرف سے، پیچھے ہمارا بیٹھک ہے اس میں تو پہلے ہی وہ آ چکے تھے، لیکن سیڑھیاں لگا کے گھر کے اندر گھس رہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم فورس ہے، ہم آپریشن کرنے آئے۔ تو ہم تو نیند سے اس ٹائم اٹھے تھے، کچھ سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ آپ رکے، گھر کے اندر نہ گھسیں، ہم دروازہ کھولتے ہیں، ہم آتے ہیں باہر، آپ کو جو چیز چاہیے، آفیشیل گھر ہے، میں وکیل ہوں، سارے سرکاری لوگ گھر پہ ہیں، ہم آتے ہیں خود۔ تو جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو جتنی بھی فورس تھی تقریباً بہت زیادہ، سارے گھر کے اندر آئے، اور گھر کے اندر زبردستی داخل ہونے کی بھی کوشش کر رہے تھے، جس پہ ہم نے کہا کہ آپ کے پاس نہ وہ وارنٹ ہے، نہ کوئی اس طرح لیڈیز فورس ہے، آپ گھر میں کیسے گھس رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، آپ لوگ اپنے نام بتاؤ۔ تو اتنے میں بس یہ چیزیں سارے ہو گئے، باقی قاری صاحب نے آپ لوگوں کو ٹوٹل بتا دیا کہ یہ معاملہ چلا ہے، پھر آدھا گھنٹہ وہاں پہ رکے ہے، پھر گھر میں زبردستی کوشش کی گھسنے کی، خواتین کو ہراساں کیا، ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، تلخ کلامی کی، دھمکیاں دی، پھر بھائی کو اٹھا کے وہاں سے لے گئے۔ پھر معاملہ یہ نعمان ہے بھائی کے نام ساسولی چھوٹا بھائی ہے، اور میرے خیال سے وہ اب پڑھتا بھی ہے، PIA میں ملازم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کا سلسلہ اب ہمارے وکلا کے سلسلے میں تو بند ہونا چاہیے، اور بند ہونا چاہیے تھا، اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ ہمارے ساتھ اس طرح کا عمل نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اس پر ہم ضرور احتجاج کریں گے، اور ٹھیک ٹھاک احتجاج کریں گے۔ اس سلسلے میں میری ابھی کوشش ہے کہ ہم IG پولیس صاحب سے آج میٹنگ رکھیں، اور CTD کی جو بھی حکام بالا ہے ان سے بھی ہم بات کریں، ان کو بتائیں، چونکہ ہم پریس کانفرنس کے ذریعے بار بار ان کو بتا چکے ہیں کہ آپ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں، اور وکیل کے سلسلے میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو ضرور ہمیں بتائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ وکیل کی گھر پہ جو ہے نا دوبارہ انہوں نے چھاپا مارا ہے، اور اب ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ رابطہ کریں گے۔ آج میری کوشش ہے کہ IG پولیس اور CTD کے حکام سے بات کروں، اور اس سلسلے میں یہ میٹر ان کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے، لیگل اسپیکٹ میں تو عدالتیں بنی ہیں، عدالتیں تو کرے گی، لازمی بات ہے کہ ہم اس آپشن پہ بھی جائیں گے، لیکن ہماری بار کے بننے کا بھی ایک مقصد ہے۔ ایک وکیل اب تنہا طور پہ تو میرے خیال سے کچھ بھی نہیں کر سکے گا، بار اس کے ساتھ کری ہے، اور بار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کسی وکیل کے ساتھ کوئی غیر قانونی حرکت ہو، یا کوئی زیادتی ہو، یا ان کی عزت و وقار کا مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر بار ان کے ساتھ کڑی ہوگی۔ ہم منظم ہیں، متفق ہیں، ہم میں یونٹی ہے، اور ہم اپنے کسی وکیل کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، جس طرح ہم نے
یہ 1 سال گزارا ہے، اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کسی بھی وکیل کو بھی یار انتظار چھوڑا ہو. ہم جائیں گے، کسی حد تک بھی جائیں گے. اسٹرائک بھی قانونی ہے، ہمارا حق ہے. ہم احتجاج کرتے ہیں، احتجاج ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور ہم احتجاج سے ہٹ کر کے بھی اپنی عدالتوں کو بند کرتے ہیں، یہ بھی ہمارا رائٹ ہے. سپریم کورٹ میں ہوتا رہا، سپریم کورٹ بند ہوتی رہی. چودھری افتخار کا تحریک آپ کو یاد نہیں ہے؟ اس میں تو ہم نے ساری عدالتوں کو 2 سال کے لیے بند کیے. کیوں کیے تھے؟ اس لیے کیے تھے کہ قانون کی حکمرانی قائم ہو. تو ہم جہاں پہ بھی انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی وہاں پہ ہم آواز ضرور اٹھائیں گے. ہمارے ساتھیوں کے ساتھ، ہمارے ساتھیوں کی اگر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر پوری طاقت کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. جہاں تک میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے کہ جو سورسز ہیں وہ سورسز غلط انفارمیشن بھی دیتے ہیں. تو غلط انفارمیشن کے بیسس پہ اس طرح کے چھاپے جو ہے نا پڑتے ہیں. تو یہ ان کی کمزوری ہے. اگر کسی کے نے تو بتایا اپنے وکلا کمیونٹی کی جانب سے، اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو وہ مجھے بتائے کہ یار اس وکیل کے خلاف یہ ناقابل تردید چیزیں ہیں ریکارڈ پہ، تو ہم ان کو اسسٹ کریں گے. لیکن جہاں سے جن سورسز سے یہ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں وہ ڈیفیشنٹ ہوتی ہے، وہ صحیح نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا بے گناہ لوگوں کی بےزتی ہوتی ہے، بے گناہ لوگوں کی عزت جو ہے نا اچھالی جاتی ہے. تو یہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اس طریقہ کار کو بدلے. خاص طور پہ وکلا کے سلسلے میں تو ہم سے رابطہ کریں، ہم اسسٹ کریں گے. ہم اپنے پلیٹ فارم پہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہ کریں گے، نہ کرنے دیں گے، کیونکہ ہم تو وطن لوگ ہیں، ہم تو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں اور قانون کے رکھوالے ہیں، قانون پر یقین رکھتے ہیں. انسانی بنیادی حقوق کی پامالی ہمارے لیے قابل برداشت ہے، اور انشاءاللہ اس پر ہم آواز اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس کھیت میں دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. جہاں پر ہماری عزت، ہماری آبرو محفوظ نہ ہو، وہاں پر عارضی طور پر اگر عدالتوں میں ہڑتال ہوتی ہے تو یہ ہڑتال ہم جائز سمجھتے ہیں، اور اس ہڑتال کے بعد پھر ماحول جو ہے نا وہ خوشگوار ہوتا ہے اور صحیح ماحول بنتا ہے. لہٰذا ہر کام کے لیے ہم نے قربانی دینی ہوتی ہے. ہم اپنے سسٹم کو تباہ نہیں کر رہے. ہمیں پتہ ہے کہ مسلسل اگر ہم اسٹرائک کریں گے تو اس سے سائلین کو، لوگوں کو نقصان پہنچے گا، ہمیں بھی نقصان پہنچے گا. ہم وقفے سے اپنے ایک طریقہ کار کے مطابق جو ہے نا ہم اپنی اسٹرائک کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سائلین کو کم سے کم مشکلات جو ہے نا پہنچیں، اور ہم بھی کم سے کم مشکل پہ جو ہے نا اپنا ٹارگٹ حاصل کریں. اگر آپ دیکھ لیں 2016 میں بھی ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشنز ہو رہے تھے، اور میرے خیال سے الیکشنز کی 2 دن کے بعد ہمارے الیکشنز تھے. لیکن وہ 8 میرے خیال سے 10 تاریخ کو الیکشن تھے یا 12 تاریخ کو الیکشن تھے ہمارے. 8 اگست کو بہت بڑا واقعہ ہوا جس کی کبھی آج تک ہم پوری نہیں کر سکے، اور ہم لازمی بات ہے کہ ہم نے احتجاج کیا، جو کچھ ہونا تھا ہم نے کیا. میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ زندگی اور موت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ کی موت کہیں پہ لکھی نہ گئی ہو اور لوگ چاہے کہ آپ کو مروائے تو یہ ممکن نہیں ہے. جہاں پہ آپ کی موت لکھی گئی ہو وہاں پہ تو آپ کو آٹومیٹیکلی لے جانا ہوگا. 8 اگست کا سب سے بڑا وکٹم میں ہوں، سب سے پہلے ہاسپٹل میں پہنچا ہوں، اور سب قریب ہی رہا ہوں، اندر ہی رہا ہوں. لیکن جب زندگی تھی تو اللہ نے بچا لیا. وہ لوگ جو کئی سالوں میں نے ہاسپٹل میں وکیل کی تیمارداری کے لیے میں نے نہیں دیکھے تھے، وہ لوگ بھی پہنچ گئے تھے اور وہ مر گئے، شہید ہو گئے. تو جہاں پر آپ کی موت لکھی نہ ہو وہاں پر موت آپ کی حفاظت کرتی ہے. ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ صحیح ہے.